السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ تماموں کا اسلامک گفتار چینل میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم و خوش آمدید۔ عزیز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک گفتار پر نئے ہیں تو بیل آئیکن پر پریس کر کے چینل اسلامک گفتار کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مختصر سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور سال 2020 اپنے آخری ایام، اپنی آخری گھڑیاں گن رہا ہے، اور ہم مزید یہ بھی جانتے ہیں اس سال ہمیں کتنی دشواریاں ہوئی، کتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، نئے نئے قوانین عوام پر مسلط کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، رچی گئی، مگر ناکام ہوئی، نامراد ہوئی۔ اسی طرح ابھی قوانین کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ کورونا جیسی مہلک وبا کی لپٹ میں ساری دنیا آ گئی اور کئی دنوں تک ہمیں گھروں میں رہنا پڑا اور بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، وقت، سال، گھڑیاں، دن ساری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب ندوی مدظ اللہ کا ایک مضمون نئے سال کی دہلیز پر، جو بہت ہی جامع مضمون ہے، پیش کر رہے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر مزید ہماری یہ درخواست ہے، اس مکمل ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس مضمون کو ضرور سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، فکر کریں میرے دوستو، اور مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، خطیب و امام، چھوٹی مسجد کیمپ بلگام و محتمم مدرسہ عربیہ سراج العلوم والے عمری، تحریر فرماتے ہیں، لیجئے ایک اور سال گزر گیا۔ کیلنڈر شمسی ہو کہ قمری، دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ طلوع شمس سے قبل نماز فجر ادا کی جاتی ہے تو زوال کے بعد ظہر و عصر، اور غروب آفتاب کے بعد مغرب و عشاء، مگر عام طور پر مسلمان عیسوی سال کو دنیاوی کاموں کے لیے اور ہجری سال کو دینی عبادات میں استعمال کرتے ہیں۔ البتہ ایک سال کا گزر جانا، پھر نئے سال کا آنا انسان میں خوشی اور غمی دونوں قسم کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ مسرت و خوشی اس بات پر کہ ہمارے مالک و مولا نے اچھے عمل کرنے، توبہ کرنے، شکر گزاری کرنے، نیک بننے کا ایک اور سال عطا فرمایا۔ وقت اور زمانے کا ملنا، پھر اس کا صحیح استعمال ہونا انسان کے لیے خوش نصیبی و کامرانی کا ذریعہ بنتا ہے، مگر آج مرد و عورتیں، خصوصاً نوجوان، جس طرح نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں اور جس طریقے پر رقص و سرور، ناچ گانے، شراب و شباب کے ذریعے اظہار خوشی کر رہے ہیں، یہ شریف و مہذب لوگوں کا کام نہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے امت مسلمہ میں ایک بھیانک رجحان یہ چل پڑا ہے، مغرب سے آنے والی ہر نئی چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا جا رہا ہے، بلکہ نئی تہذیب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس بیماری سے نوجوان طبقہ متاثر ہے اور یہ سلسلہ برابر دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی اپریل فول تو کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی فرینڈشپ ڈے تو کبھی برتھ ڈے، کبھی میرج اینیورسری ڈے تو کبھی اینول ڈے، کبھی گڈ فرائیڈے تو کبھی نیو ایئر ڈے، کبھی کرسمس نائٹ تو کبھی نیو ایئر نائٹ۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے بے ہدا اور بیکار قسم کے کاموں میں آج کے جوان کا قیمتی وقت لٹ رہا ہے۔ ابھی چند سالوں سے نیو ایئر نائٹ اور ہیپی نیو ایئر کا آغاز ہوا ہے، جس میں سال نو کے جشن و استقبال پر بے حیائی اور عریانیت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، جس سے نہ جانے کتنی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی دولت شراب نوشی، عیش کوشی، ناچ گانوں اور رقاصاؤں پر لٹایا جا رہا ہے۔ اس امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی زیادہ شرمناک اور بری بات یہ ہے، ان محافل کے انعقاد کرنے اور ان میں شرکا کی اچھی خاصی تعداد
ان لوگوں کی ہے جن کے نام اسلامی ہے۔ یہ موجودہ وقت کا ایک اہم قابل غور پہلو ہے، ہم کس طرف اور کدھر جا رہے ہیں۔ اسلام کامل و مکمل دین ہے، اس کے اعمال و شعار طے شدہ ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ متعین ہے۔ ہمیں خیر امت اس لیے بنایا گیا دوسری اقوام ہمیں نشان راہ بنائے اور وہ ہماری پیروی کرے، مگر بے حد افسوس کہ آج ہم خود دوسری اقوام کے نقال بن گئے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے طور طریقے بلکہ ہماری پسند و ناپسند سب کچھ مغربیت کی بھیٹ چڑھ گئی، حتیٰ کہ ہم اپنی پہچان ہجری تقویم کو بنانے کے بجائے عیسوی تقویم کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مومن کی ہر ادا، ہر سوچ و فکر اور ہر عمل و کردار سے وہ ادا کا اظہار ہو جو رب کائنات کو پسند آئے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ انعام کی یہ آیت کا ایک مفہوم تھا۔ ارشاد رسول ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا غیروں کی نقالی اور ان سے مشابہت اللہ و رسول کو ناپسند ہے، لہٰذا ان سے اجتناب ضروری ہے۔ نئے سال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیا سال خوشی کے ساتھ درد و غم کا یاد ماضی بھی بنتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی کا ایک اور قیمتی سال گزر گیا، جس نے جاتے جاتے اپنے پیچھے کچھ پرکیف یادوں کو تو کچھ تلخ یعنی کڑوی حقیقتوں کو چھوڑ گیا۔ یادیں بھی خوشی کا احساس پیدا کرتی ہیں تو کبھی غم بن کر دل کو دکھاتی ہے اور آنکھوں کو رلاتی ہے۔ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا بھی ہے، سال کے بعد سال کا آنا، مہینوں اور دنوں کا گزر جانا، گھنٹوں اور منٹوں کا پل بھر میں آنا جانا، آخر اس میں کیا بات پوشیدہ ہے؟ یہی نہ کہ وقت اور زمانہ بڑا بے رحم مسافر ہے، جس کو نہ کسی کے غم میں قرار ہے نہ کسی کی خوشی میں ٹھہراؤ، جو نیکی کے وقت رکتا ہے نہ گناہ کے وقت تھمتا ہے۔ وقت ایسا گزرنے والا دریا ہے جس کے تیز بہاؤ میں کسی شے کو بقا نہیں۔ وقت سے جو قوم فائدہ اٹھاتی ہے وہی زمانے میں کامیاب بن کر ابھرتی ہے۔ زمانے سے جو فرد فائدہ اٹھاتا ہے وہی سماج و معاشرے میں بامراد بن کر نظر آتا ہے۔ وقت کا ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، خودکشی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور تضییع اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے۔ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی اور مال و دولت کے ضیاع کے بعد ان کا حصول ممکن ہے، آسان ہے، مگر گزرے وقت کا حصول ایک خواب ہے۔ جس نے بھی وقت کا حق جان لیا اس نے در حقیقت زندگی کی قیمت پہچان لیا۔ ہر لحظہ اور وقت کو کام میں لایا جائے، ہر آن اپنا احتساب، حرکت و عمل، خود شناسی و خدا شناسی کے مواقع پیدا کرے، یہی مومن کی شان ہے۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ نئے سال کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک دانا انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، گزرے وقت کی قیمتی گھڑیوں میں نہ جانے کتنی کوتاہیوں، تاریکیوں، گمراہیوں، گنہگاریوں کا شکار بنا، کتنی ٹھوکریں لگی، کتنی مرتبہ سنبھلتے سنبھلتے پھسل گیا، جس سے قلب میں ندامت، روح میں کدورت اور دل میں احساس جواب دہی، گھبراہٹ اور احساس مایوسی پیدا ہوئی تو فوراً صدا آتی ہے، اے گم کردہ راہ انسان، دیکھ اور سن، خدائے علیم و خبیر کیا کہہ رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے لیے، دیکھو گنہگاروں کے لیے رحمت حق کی آواز کیا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے، پر تم سوچو کہ تم اس سے کتنے دور ہو۔ اس کی محبت کا اندازہ جانو، خود خالق ارض و سما اپنے ان بندوں سے جو پلٹ کر اس کی طرف آتے ہیں کتنی قدر کرتا ہے، انہیں اپنا کس طرح بناتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، میرا بندہ مجھ سے جو بھی گمان کرے میں اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے گمان و خیال کے ساتھ ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔
اور اگر وہ مجھے کسی جم غفیر میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جم غفیر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اس کی طرف میں دوڑ کر چلتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دانش مندی یہی ہے، وقت کی قدر کر لیں، اس کو اپنے لیے مفید تر بنا لیں، اسباب نجات اختیار کر لیں، دل کو پاک اور روح کو نکھار لیں۔ ذرا نگاہیں طلب سے اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں۔ کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا جو پکار کر نہ کہہ رہا ہو، اے ابن آدم میں لمحہ تازہ ہوں اور میں تمہارے عمل پر گواہ ہوں، مجھ سے جو چاہو حاصل کر لو، میں چلا گیا تو پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آؤں گا۔